الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. حضرات، سورہ یاسین کی دو چھوٹی چھوٹی جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، 23ویں پارے میں وہ جو حصہ ہے اس کا سورہ یاسین کا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو بہت سارے مسائل ان آیتوں میں بیان کر دیے ہیں، لیکن ایک خاص مسئلہ جو الگ طور پہ بیان کیا ہے وہ قیامت کے دن کا مسئلہ ہے۔ قیامت کیا ہے؟ تمام اللہ کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء اللہ کو سمجھاتے رہے، لوگوں ایک وقت آئے گا یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام درم برم ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نیا جہان ہوگا، اس جہان کے اندر انسانوں کو اور جنوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور اس جہان میں پھر انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ عقیدہ آخرت کا اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو یہ بتایا۔ اس آیت میں ایک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ یہ کہیں گے، جب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو اٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قیامت کے دن جب وہ سور پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اٹھ کے دوڑ لگا دیں گے میدان محشر کی طرف۔ ایسے ہوگا جیسے ہر بندے کو پتہ ہے میدان محشر ادھر ہے، سارے لوگ ینسلون دوڑ کے اس طرف پہنچ رہے ہوں گے، اور کئی لوگ اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے؟
ہم تو مر گئے تھے کھا پی کے دنیا میں عشاشیاں کرنے کے بعد، جو مرضی آئی وہ کام کیا، اپنے دل کے مطابق دل کو ساری زندگی راضی کرتے رہے، اور اس کے بعد کھایا پیا مر کے ختم ہو گئے۔ یہ کس نے اٹھا دیا؟ کیا مقصد ہے اٹھانے کا؟ کیا مقصد ہے اٹھانے کا؟ قرآن مجید نے اسی کا جواب ایک یہاں دیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے، کیوں قیامت جو ہے یہ آئے گی۔ قرآن مجید ویسے تو یہ کہتا ہے سب سے پہلے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسانوں، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اتنی نعمتیں ہم نے تجھے طرح طرح کے دی، کھانے کو، پینے کو، استعمال کرنے کو، رہنے کو، عزت، شہرت سے، اتنا تم سمجھتے ہو یہ فضول ہی کام ہے ایسے بس؟ بہت سے لوگ آج کل بھی کئی دفعہ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، او سیانے لوگ کہندے نے ایک کھیڑ تماشا بنے، ایک کھیڑ یار کوئی ایسا، یہ بکواس ہے جو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ یہ کھیڑ تماشا ہے۔ اللہ پاک تو یہ کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ کھیل تماشا تم نے سمجھا؟ یہ زمین کا تمہیں پیدا کرنا، یہ چاند اور سورج کی روشنیاں تمہارے لیے، فصلیں تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، کھانا پینا تمہارے لیے، پھل تمہارے لیے، ساری زمین آسمان کے ارد گرد جتنی نعمتیں دیکھو ساری تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ اگر درخت ہیں تو تمہارے کام آ رہے ہیں، تمہارے فائدے کے، پانی ہے تو تمہارے کام آ رہا ہے، کھانا پینا تو تمہارے، ٹھنڈی ہوا ہے تمہارے کام، اگر رات دن ہر چیز، تم اس کو مذاق سمجھتے ہو کہ ہم نے اتنا بڑا قدرت کا کارنامہ بنا ہے، کارخانہ جو بنایا ہے، اور تم اس کو یہ ایک کھیڑ تماشا بنے ہیں۔ یہ پاگل لوگ ہیں اس قسم کے جو گفتگو کرتے ہیں اس قسم کی۔ یہ باقاعدہ یہ جہان جو ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس جہان میں انسان رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزار دے اور اگلے جہان میں پھر وہ جنت کی زندگی لے لے۔ قرآن مجید نے آگے پھر یہ بات بیان کی ہے کہ مومن لوگ تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مومن جو ہے وہ سمجھتے ہیں یا اللہ یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے، یہ رشتے، یہ ماں، یہ بہن، یہ بیٹا، یہ آنا، یہ جانا، یہ میاں، یہ بیوی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ بڑھاپا، یہ بچپن، جوانی، یہ باطل فضول نہیں ہے یا اللہ، یہ ایک تیرا باقاعدہ سوچا سمجھا ایک نظام چل رہا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ تیرا سارا کارخانہ جو ہے جس کا ایک منصوبہ ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن میرے کائنات کے رب قنا عذاب النار، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ یہ جو کارخانہ یہ فضول نہیں تم نے پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے جس کا ایک نتیجہ قیامت کے دن نکلنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے، جتنے بھی ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا ایک قیامت کے دن اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر بہت اچھے عمل کرے گا، اس کی روح کے اندر ایک اس قسم کی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ جنت کے ساتھ وہ پازیٹیو طاقت پیدا ہوگی، جنت اس کو کھینچ لے گی اپنی طرف۔ اور اگر یہی انسان برے کام کرے گا، اپنی روح کو گندا اور غلیظ کر لے گا، رب کی نافرمان روح بنا لے گا، یاد رکھنا قیامت کے دن جس وقت یہ پل صراط سے گزرنے لگے گا، نیچے سے جہنم کے شعلے اس کو کھنچ کے اپنے اندر لے جائے۔ انسان یہ نہ سمجھے مجھ کو فضول، یہ میرے اعمال کوئی فضول ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ کو فضول جہان نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد تو نے پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد بنایا ہے۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دینا۔ فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ قیامت کے دن اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، اس کو کوئی اس کی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کو غلطی کوتاہی ہو جائے معاف کر دینا، قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. قیامت کا جو ہے یہ نتیجہ جو قیامت کے دن نکلنا ہے، یا اللہ اس نتیجے میں مجھے پاس کر دینا. یہ قیامت کے دن جو ہے، قیامت کا دن جو ہے یہ مومنوں کو پاس کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے دن بنایا. اس کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن جو بنایا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اے انسان تو کیا ہے؟ کل میرے سامنے تو پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر ہم نے تجھے اس پانی کے قطرے کو جما کے تجھے انسان بنایا اور تو دنیا میں آ گیا. کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم یہ دوبارہ نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا خیال ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ ایک پانی کے قطرہ دنیا میں آ کے کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کیسا کیسا میرے بغیر دنیا نہیں چلنی، میرے بغیر خاندان نہیں چلنا، میرے بغیر کارخانے نہیں چلنے، میرے بغیر پاکستان نہیں چلنا، حکومتیں نہیں چلنی. اتنا کچھ اپنے آپ کو تم کہنے لگے. کیا تم مر جاؤ گے؟ تم نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے. تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائے؟ ہم اپنی طاقت کا اظہار کر کے تمہیں دوبارہ قیامت کے دن پیدا کر کے سامنے لے کے آئے. قیامت کے دن انسانوں کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کی بھی نمائش ہوگی. انسانوں دیکھو میں نے جب چاہا تمہیں جب چاہا پیدا کر لیا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں ایک اور بات ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں یہ بات کہتا ہے کہ ساری زمین آسمان کی جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ جہاں چلتی ہے، وہ پھرتی ہے، وہ رہتی ہے، وہ کھاتی ہے، وہ مٹی ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ پانی ہے، ہوا ہے، وہ 7 سمندر ہیں، اس سے اوپر 7 آسمان ہیں، فرشتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں. اللہ خالق کل شیء. ان تمام چیزوں کا ذرے ذرے مٹی اور ریت کے دانے کا بھی خالق اللہ ہے. یاد رکھنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا. ہر نبی اور پیغمبر بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یاد رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات کہتا ہے، اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. اے انسانوں، میں ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک. اس دنیا کے تمام اور جن کو تم نے بڑے بڑے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے داتے بنائے ہوئے تم نے، اور بڑے بڑے تم نے مشکل کشا بنائے ہوئے، بڑے بڑے غوث، پتہ نہیں کیا کیا اپنے پاس سے جعلی نام دے کے ان کو بنایا ہوا، یہ سارے مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کائنات کے رب کی قسم ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کی ذات نے جس نے زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے آگے ستاروں اور لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں
بلکہ سائنس نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ سورج جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا، اور اس سورج سے کروڑ کروڑ گنا بڑے بڑے سورج ہوا کے اندر اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں تم پتہ ہے کیا ہو؟ تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ لوگوں عجیب بات ہے کہ جن کو جا کے تم کہتے ہو نا حضرت جی فلاں جی یہ جی وہ جی، سرکار آپ سرکار، بڑی وڈی سرکار اور چھوٹی سرکار فلانی سرکار، یہ تمام سرکاریں اللہ کہتا ہے ضعوفا، یہ بھی کمزور ہیں، ضعوف الطالب والمطلوب، اور تم بھی جس طرح کمزور ہو اس طرح اللہ کے سامنے یہ بھی کمزور ہیں، کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ قیامت کے دن جب انسانوں کو پیدا کرے گا نا، یہ اللہ کی جو صفت ہے نا خالقیت کی، کہ میں نے انسانوں تمہیں جو پیدا کیا، یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد اب میری طاقت ختم ہو گئی، نہیں، میں جب چاہوں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی زمین، ایک نیا سورج، ایک نئے لوگ، ایک نئے قسم کی زمین ہوگی، نئے قسم کے لوگ، یکدم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ہماری طرف سے ایک آواز آئے گی، تم سب قبروں سے اٹھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم خالق ہیں، ہم خالق کر کے ایک دفعہ یہ نہیں کہ خالق کر ہم چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اب بس ہو گئی ہے، نہ، طاقت ہمارے پاس ہی ہے، ہم چاہیں لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ زمین و آسمان توڑ کے کروڑ مرتبہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اور اس خالق ہونے کا اظہار قیامت کے دن انسانوں کرے گا۔ اور بتاؤ انسانوں، اور تم کہتے تو ہمیں پیدا کون کرے گا، کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کئی مکہ کے مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پرانی ہڈیاں قبرستان سے لے کے نا، وہ بڑی وہ ہڈیاں جسے ہم کہتے ہیں نا پگھی ہو گئی تھی نا، ایسے کریں تو چورا ہو جاتا ہے، یہ ہڈیاں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ان ہڈیوں کو ایس طرح کیا، اس نے توڑ کے چورا کر دیا، ان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، یاد رکھنا۔ قیامت کا دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی علامت بھی ہے کہ وہ جب چاہے، جتنی بار چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس جگہ چاہے وہ پیدا کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ ساری کائنات، نبی، پیغمبر، اولیاء اللہ، جبرائیل علیہ السلام، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی رب کی قسم یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے۔ یہ بات کو سمجھ، اور اس لیے اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر دے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں ایک اور چیز کہ قیامت کیوں آئے گی، قرآن مجید ایک اور بھی وجہ بیان کرتا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بلا وعدن علیہ حقاً، لوگوں قیامت کی آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے دنیا میں نبیوں کے ذریعے انسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں اٹھاؤں گا، میں نے اپنا وعدہ دیکھ لو پورا کر دیا اٹھا کے، یہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ جو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر
پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہی جو آیت میں نے پڑھی، اسی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو اٹھا کے کہے گا، اور تم سے وعدہ کیا تھا نا میرے نبیوں نے، یہ نہ کرنا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم مر گئے تو وعدہ ہی نہیں کیا، میں زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، دیکھو میں نے تمہیں زندہ کر کے وعدہ پورا کر دیا۔ قیامت کے آنے کی ایک اور وجہ اللہ کا ایک اور بھی وعدہ ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لوگو، میں نے دنیا میں ایک وعدہ کیا تھا مومنو، دنیا میں اچھے کام کرنا، گناہوں سے بچنا، عورتوں پردہ کرنا، بے حیائی سے بچنا، مردوں تم بھی بچنا، حرام سے بچنا، دین پہ چلنا۔ اللہ نے یہ وعدہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، منکم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قیامت کے دن میں نے تمہیں اٹھانا اور میں نے تمہیں تمام لوگوں کے سامنے معافی دینی ہے، ٹکٹ جنت کی تمہارے ہاتھ میں پکڑانی ہے۔ یہ میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ اجرن عظیما، بڑی اجر عظیم تمہیں دینی ہے، ایسی جنت تمہیں دینی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، درمیان میں گارا کستوری کا، اور بڑے بڑے لولو اور مرجان کے بڑے ہوئے بڑے بڑے محلات تمہارے لیے۔ مومنو، دنیا میں میری بات مان لینا، میں نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ جنت کے درخت جو ہیں جن کا پھل لاکھ دفعہ بھی توڑیں، ایسے توڑیں گے نیا اور لگ جائے گا، اور درختوں کے تنے سونے اور چاندی اور زبرجد اور یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، اور نہریں جو ہوگی، نہروں کے اندر جو مٹی ان کی اور جو پتھر ہوں گے، یہ تمام کے تمام لولو اور یاقوت اور مرجان اور ہیرے کے وہ پتھر پری ہوگی نہریں۔ مومنو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں نے وعدہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں جنتیں دینی ہیں، اور پانی کی جنت ہوگی اور دودھ کی جنت ہوگی، میں نے دنیا میں یہ بات کہی تھی، اور شہد کی جنت ہوگی اور پاکیزہ شراب کی جنت ہوگی، وعدہ کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ جنت میں دیکھ لو، وہ نہریں چل رہی ہیں ساری۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومنوں کو کہے گا کہ میں نے تم سے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا، وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے تمہیں قیامت کے دن معافیاں دے کے بڑی عظیم دولت اور جنت کی بادشاہی دینی ہے۔ ایک سب سے چھوٹے جنتی کے لیے اس زمین سے 11 گنا بڑی ایک سب سے چھوٹے جنتی کو جنت ملنی ہے۔ اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی کرے، آل اولاد کی قسمت میں بھی کرے، تمام اہل ایمان اور توحید کی قسمت میں وہ جنت کرے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے بندے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ